کینیڈا کی PR کے لیے کون سا آئلٹس ٹیسٹ درکار ہے؟ جی ہاں دوستو، اگر آپ کینیڈا میں مستقل طور پر آباد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کون سا آئلٹس ٹیسٹ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ کس طرح اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی انگلش کی مہارت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آئلٹس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایکیڈیمک آئلٹس اور دوسرا جنرل ٹریننگ آئلٹس۔ بات کریں کینیڈا کی PR کی تو اس کے لیے آپ کو جنرل ٹریننگ لینے کی ضرورت ہوگی۔ آئلٹس ٹریننگ روزمرہ میں استعمال ہونے والی انگلش کے لیے آپ کی سکلز کا جائزہ لیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل ٹریننگ ٹیسٹ آئلٹس پرمٹ کی۔ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: نمبر 1 ریڈنگ، نمبر 2 رائٹنگ، نمبر 3 لسننگ اور نمبر 4 اسپیکنگ۔ اس ٹیسٹ کا مکمل وقت 2 گھنٹے 45 منٹ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ چلیے دوستو، سٹیپ بائی سٹیپ اس کے 4 حصوں پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 ریڈنگ، اس کے لیے 60 منٹ مختص ہوتے ہیں اور اس میں 40 سوالات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ریڈنگ آپ کو پڑھنا پڑے گا اس ٹیسٹ میں۔ ان 40 سوالات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 سیکشن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا سیکشن سوشل سروائیور کا سیکشن ہے۔ یہ بیسک انگلش لنگوسٹک کے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں کئی چھوٹی تحریریں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نوٹس، اشتہارات، کالج کے بروشر اور رہائش کی لسٹیں وغیرہ۔ سیکشن نمبر 2 کی بات کریں تو یہ ورک پلیس سروائیول ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی جاب کے متعلق تفصیلات، ایگریمنٹس، کام کی پالیسیز، ورکنگ لاز کے علاوہ اسٹاف کی ٹریننگ اور ترقی کا مواد شامل ہو سکتا ہے۔ سیکشن 3 کی بات کریں تو یہ جنرل ریڈنگ ہے۔ اس میں اخبار اور میگزین کے مضمون شامل ہوتے ہیں۔ کتابوں اور انٹرنیٹ کے ٹیکسٹ بھی جنرل ریڈنگ کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 رائٹنگ، اس سکل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ٹاسک 1 اور ٹاسک 2۔ ٹاسک 1 کی بات کریں تو اس میں لیٹر رائٹنگ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک سچویشن دے کر خط لکھنے کو کہا جاتا ہے، جس میں انفارمیشن کی درخواست کی جائے یا صورتحال کی وضاحت کی جائے۔ یہ خط ذاتی، سیمی فارمل یا فارمل سٹائل کا ہو سکتا ہے اور یہ کم از کم 150 الفاظ کا ہونا چاہیے۔ آپ کی رائٹنگ کو 4 طریقوں کے ذریعے پرکھا جاتا ہے: کام کی کامیابی، ہم آہنگی، لیکسیکل ریسورس، گرامیٹیکل رینج اور آپ کی ایکوریسی۔ ٹاسک 2 کی بات کریں تو آپ کو کسی نقطہ نظر، دلیل یا پرابلم کے جواب میں ایک مضمون لکھنا ہوگا، جو کہ کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ کی رائٹنگ کو ٹاسک رسپانس، ہم آہنگی، لغوی وسائل، گرامر اور اس کے علاوہ ایکوریسی پر پرکھا جاتا ہے۔ تیسری اسکل کی بات کریں تو وہ لسننگ ہے۔ اس میں 30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور 40 سوالات ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف ایکسنٹ کے ساتھ نیٹیو انگلش بولنے والے کی ریکارڈنگ سننے کو ملتی ہے اور سنتے ہی سوالیہ پرچے پر کویسچن کی سیریز کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگ صرف ایک بار ہی سن سکتے ہیں، اور اگر آپ پیپر آئلٹس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ اپنے طور پر ان جوابات کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو 10 منٹ دیا جائے گا تاکہ آپ جینون آنسر شیٹ پر ان کو منتقل کر سکیں۔ دوستو، لسننگ کے ٹیسٹ میں آپ 4 ریکارڈنگ سنیں گے۔ ریکارڈنگ 1 2 لوگوں کے درمیان گفتگو ہوگی، جس میں سماجی تناظر میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ 2 کی بات کی جائے تو اس میں روزمرہ کے سماجی سباق و سباق میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک تقریر کے طور پر آپ کو ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے، جس میں ایک بندہ کسی موضوع پر تقریر کرتا ہے۔ ریکارڈنگ 3 کی بات کی جائے تو تعلیمی یا تربیتی سباق و سباق میں طے شدہ 4 افراد تک کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، جس کے یونیورسٹی کا ٹیوٹر اور ایک طالب علم کسی اسائنمنٹ پر گفتگو کرتا ہے۔ ریکارڈنگ 4 کی بات کی جائے تو کسی تعلیمی موضوع پر ایک ایکولاگ جیسے یونیورسٹی کا لیکچر ہوتا ہے، اس طرح آپ کو ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے۔ چوتھی اسکل کی بات کریں اسپیکنگ کی تو یہ 11 سے 14 منٹ کے درمیان تک کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسپیکنگ ٹیسٹ سے امتحان لینے والے کے سامنے آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور آپس میں بحث و مباحثہ کروایا جاتا ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کی بات کریں تو یہ 4 سے 5 منٹ کا سیشن ہوتا ہے۔ امتحان لینے والا آپ کی ذات کے متعلق، آپ کی روزمرہ زندگی کے دیگر موضوعات جیسے کام، مطالعہ، مشاغل پسند اور ناپسند وغیرہ کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے۔ حصہ 2 کی بات کریں تو 1 سے 2 منٹ تک اس کا ٹائم ہوتا ہے اور امتحان لینے والا کسی ایک ٹاسک پر بات کرتا ہے۔ آپ کو پہلے وہ موضوع دیتا ہے، پھر آپ کو 1 منٹ کا وقت دیتا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں اپنے ذہن
ذہن کو تیار کر لیں. اس کے بعد اس پر سوال و جوابات ہوتے ہیں. حصہ 3 کی بات کریں تو اس میں 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں اور جو نمبر 2 حصہ میں بحث کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے بولنے کا انداز، روانگی اور ہم آہنگی، اس کے بعد زبان کے وسائل، گرامر کی حد اور ایکوریسی، اس پر آپ کی اسپیکنگ کو پرکھا جاتا ہے. دوستو بات کریں جنرل ٹریننگ ٹیسٹ کے بہترین نتائج کی تو اس کے لیے کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ انگلش کا لیول بہت اچھا ہو لیکن جنرل آئلز کی فارمیٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مکمل تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کا فارمیٹ نہیں سمجھیں گے اور چیزوں کو، ٹیسٹ کی ٹائمنگ کو نہیں سمجھیں گے، اسکلز کو نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ ٹیسٹ کے دوران آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور آپ تیزی کریں گے ٹائم مینیج کرنے کے لیے تو اس سلسلے میں آپ کی جو ہے وہ اسکلز پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے لیے اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں اور بہترین طریقے سے جنرل آئلز کی تیاری کریں تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں اچھے بینڈز لینے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگلے وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.